السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج میں کچن میں کام کر رہی تھی تو مسلسل مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ خوشی یعنی کہ ہیپینس پر کچھ بات کی جائے۔ خیر، میں کچن کے کام سے فری ہوئی اور کاپی پین لے کر باہر کھلی ہوا میں بیٹھ کر ہیپینس پر لکھنے لگی۔ باہر میں اس لیے بیٹھی کیونکہ آج موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بارش بھی ہو رہی ہے۔ اللہ خیر کی بارش دے جو سب کے لیے خیر ہی خیر ہو، وہ انسان ہے یا پھر جانور، سب کے لیے بہتر ہو، سب کے لیے خیر ہو، فضل ہو اور رحمت کا باعث بنے۔ قدرت کی نعمتوں سے انسان اور جانور دونوں ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور قدرت کے غضب کے زد میں بھی دونوں ہی آتے ہیں۔ تو پھر جب بھی دعا کریں پوری انسانیت کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ خیر، بات ہو رہی تھی ہیپینس کی۔ دیکھیں، اس پوری کائنات میں صرف ایک واحد انسان ہے جس کو رزق نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے۔ انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں بھوکا نہ مر جاؤں، کہیں میں بے گھر نہ ہو جاؤں، کہیں میری اولاد بڑھاپے میں مجھے گھر سے نہ نکال دے، کہیں میرا انویسٹ کیا ہوا پیسہ ڈوب نہ جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام جانداروں میں صرف ایک واحد وہ انسان ہے جس کو رزق نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اکٹھا کرنے کی لالچ بھی ہوتی ہے۔ آپ باقی پرندوں اور جانوروں کو دیکھیں، انہیں یہ خوف نہیں ہوتا، انہیں یہ لالچ نہیں ہوتی۔ وہ کہیں پر بھی ہوں، کہیں پر بھی وہ ہوں، کہیں پر بھی رہ رہے ہوں، کہیں پر بھی سو جاتے ہیں، وہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جب بھوک لگے تو شکار کی تلاش کرتے ہیں، لیکن لالچ نہیں کرتے۔ یہی لالچ کہیں نہ کہیں انسان کے ناخوش ہونے کی وجہ بھی بنتی ہے۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بہت اچھی لگتی ہے، جو کچھ یوں ہے: ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، پروردگار جو کچھ بھی تو خیر میرے اوپر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ آپ دیکھیں کہ فرعون کی پولیس کے خوف سے بھاگے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اپنا ملک، اپنا گھر چھوڑ دیا تھا انہوں نے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی زیادہ راہ ساتھ لے کر نہیں نکلے تھے۔ وہ مشکل گھڑی تھی اور کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ یہ دعا کرتے کہ اے میرے رب، میں تیری طرف سے اترنے والی ہر بھلائی اور ہر اچھائی کا جو ہے نا محتاج ہوں۔ جب میں یہ دعا پڑھتی ہوں نا تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتنا پیار آتا ہے، تو آپ سوچیں کہ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا یا کتنا پیار آیا ہوگا۔ وہ تو ان کے پیغمبر تھے نا، ان کے پیارے بندے تھے، ان کے چنے ہوئے بندے تھے، وہ ان کے خاص بندے تھے، تو اپنے خاص بندوں کو اس تمام پروسیس یا پھر سلسلے سے گزار کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وٹ از ٹرو ہیپینس، اصل خوشی کس چیز میں ہے۔ تو گیس کرو، اصل خوشی کس چیز میں ہے؟ فریڈم، آزادی۔ وٹ از فریڈم؟ اوکے، کس قسم کی آزادی؟ آزادی تو ہے، مگر کس قسم کی آزادی؟ آزادی مگر کس چیز سے آزادی؟ اوکے، خوف سے آزادی، فریڈم فرام فیئر۔ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، انہیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ اللہ پاک کی ذات ان کے ساتھ ہے، باقی انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ دنیا میں موجود کوئی بھی ریسورس یا پھر کوئی بھی وسائل، کوئی بھی دولت، کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کی طرفداری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی ہیلپ نہیں کر رہا تھا کوئی بھی، وہ اکیلا تھا اور اس کے ساتھ رب کائنات کی ذات تھی۔ اوکے، تو ان کو جو ہے نا آزادی حاصل تھی، ان کا دل جو ہے نا کس چیز سے آزاد تھا؟ خوف سے آزاد تھا، اور وہ اسے یہ یقین تھا کہ رب کی طرف سے جو بھی بھلائی اس کے لیے نازل ہوگی وہ اس کا محتاج ہے۔ اور دوسری چیز خواہشات سے آزادی ہوتی ہے، اور یہ دونوں کام مشکل ہوتے ہیں۔ دس از این ادر لیول آف اسپریچول اچیومنٹ، یہ روحانیت کے اعلیٰ درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ اگر میں سادہ الفاظ میں ہیپینس کو ایکسپلین کروں یا اس کی وضاحت کروں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی خوشی کو کسی بھی مادی اشیاء سے یا میٹیریل چیزوں سے کنیکٹ نہ کریں، کسی بھی کنڈیشن کے ساتھ اس کو مشروط نہ کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر میری فلاں امیر لڑکے سے شادی ہو گئی تو میں بہت خوش رہوں گی یا پھر ہمیشہ خوش رہوں گی۔ اب یہاں پر ایک کنڈیشن رکھ دی گئی ہے، کنڈیشن ایک، کہ اگر میری امیر لڑکے سے شادی ہو گئی تو میں خوش رہوں گی، اور اگر نہ ہوئی تو میں انہیپی رہوں گی۔ ون آف دا بگیسٹ ٹریپ آف ہیومن سائیکولوجی،
انسان اپنے ہی دماغ کے جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور پھر کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ اب دیکھیں کہ اس نے کنڈیشن رکھ دی کہ امیر لڑکے سے شادی کے بعد خوشی ملے گی مجھے، یعنی کہ اس نے اپنی خوشی کو میٹیریل تھنگس کے ساتھ جوڑا اور ریئلٹی سے ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ اب فرض کریں اس کی شادی ہو گئی امیر لڑکے سے، اب دولت تو مل گئی مگر اور مسائل اور پرابلمز بھی اس کے ساتھ تحفے میں مل گئیں۔ کیپ ان مائنڈ منی از ناٹ کی ٹو ہیپینس، آلدو منی از امپورٹنٹ فار لائف، مگر آپ اس سے سب کچھ خرید نہیں سکتے۔ خوشی کا تعلق آپ کی انر پاور سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہیپینس از اے چوائس۔ یہ آپ کی انر پاور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آؤٹر فیکٹرز کو کس طرح سے رسپانس کرتا ہے۔ اگر رسپانس پازیٹیو ہوگا تو اوبویسلی آپ خوش رہو گے۔ اب آپ کہو گے کہ کسی حادثے یا پھر فیلئر کی صورت میں رسپانس بھلا کیسے پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں، زندگی میں کوئی بھی موڑ ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، اس کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں یا پھر دو اسپیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک ڈارک اسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک روشنی کا پہلو ہوتا ہے۔ آپ جب کبھی کسی ایسی سچویشن سے گزریں جو آپ کو ناگزیر لگے، جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دے، جو آپ کو دکھی کر دے، اس سچویشن اور حالات سے تو صرف 5 منٹ آنکھیں بند کر کے یہ ضرور سوچیں کہ اس تمام سچویشن اور حالات میں آپ کے پاس بچا کیا ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی بچت ہو گئی ہے نا تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ یقین مانیں یہ عمل آپ کے اندر خوشی کو سپارک کرنے کے لیے کافی ہے کہ شکر ہے کچھ تو بچ گیا، شکر ہے کچھ تو مل گیا، شکر ہے زیادہ دیر دھوکے میں نہیں رہا، شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا، شکر ہے جان بچ گئی۔ دس از کالڈ ہیپینس از اے چوائس۔ آپ کی نظر ان چیزوں پر ہوتی ہے جو بچ گئی ہیں، جو بچت ہو گئی ہے، ان چیزوں پر نہیں ہوتی جو ضائع ہو گئی ہے۔ اوبویسلی ان سے لیسن لینا چاہیے، لیکن ان کو ہولڈ کر کے، ان تکلیفوں، ان پریشانیوں یا ان نقصان کو ہولڈ کر کے پریشان رہنا ساری عمر، یہ ایک بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس بچا کیا ہے۔ آپ نے زندگی کی کسی بھی سچویشن میں مایوس نہیں ہونا، بس صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اس سچویشن کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو دیکھیں اور پھر اس پر شکر کریں جو بچ گیا ہے۔ یقین مانیں یہی شکر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اس نقصان کی تلافی کر دے گا، کیونکہ آپ اس شکر کی وجہ سے زندہ بچ گئے۔ مایوسی اور ناشکری کا زہر آپ کے جسم میں نہیں پھیلا۔ مایوسی ایک ایسا زہر ہے جو انسان سے وہ چیز بھی چھین لیتا ہے جو بچ گیا ہے اس کے پاس، یعنی کہ وہ انسان کے ہاتھوں کو بالکل خالی کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ مشکل وقت میں مایوس اور پریشان ہونے کے بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس بچا کیا ہے، تو یقین مانیں آپ کے پاس زندہ رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور باقی رہے گی، آپ کے پاس خوش رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ باقی رہے گی۔ دیکھیں، جب آپ مشکل وقت میں شکر گزاری کا اظہار کریں گے تو آپ کی انرجی جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگی۔ آپ کی پازیٹیو سوچ نے آپ کو ایک طرح سے ایک گہری کھائی میں گرنے سے بچا لیا۔ گہری کھائی، مایوسی کی کھائی، نا امیدی کی کھائی، نا شکری کی کھائی، یہ وہ گولیاں ہوتی ہیں جو انسان کے جسم سے سارا خون، ساری خوشی، ساری رونق چوس لیتا ہے، اور پھر انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ حالانکہ جینے کے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں مگر اسے وہ سب کے سب نظر نہیں آتے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں ہیپینس از اے چوائس۔ تو اپنی انر پاور کو یوز کریں، سوچیں، دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کتنے دروازے کھول رکھے ہیں، کتنے تالے ہیں جو کھل چکے ہیں انسان کے لیے۔ لیکن کیا ہے نا کہ انسان کی جو عقل ہے نا اس پر تالے پڑ جاتے ہیں، انسان کی سوچ ہے نا وہ وہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی نظر اس نقصان پر ہوتی ہے، اس چیز پر ہوتی ہے جو اس سے چھین لیا گیا ہے، اس چیز پر نہیں ہوتی جو اسے اللہ نے عطا کیا ہے۔ جبکہ اللہ نے تو کہہ دیا نا کہ تمہارا آنے والا وقت تمہارے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو غم نہ کرو، پچھتاؤ مت، مایوس نہ ہو، نہ شکر نہ بنے، نہ فرمان نہ بنے۔ بس اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ اور یقین رکھ، میں تجھے سنبھال لوں گا۔ اب یہاں سے انر پاور کو ایک پاور ملتی ہے۔
اندر کے اندھیروں کو روشنی ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تمہارے ارد گرد اندھیرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روشنی تمہارے اندر ہے۔ انسان کی ہر کوشش اور محنت کا اینڈ گول کیا ہوتا ہے؟ ہیپینس۔ میں میڈیکل انٹری ٹیسٹ کلیئر کر لوں تو میں خوش ہو جاؤں گی، کلیئر ہو گیا، کچھ دن خوش رہی، پھر ختم ہو گئی وہ خوشی۔ اب ڈاکٹر بن جاؤں تو خوش ہو جاؤں گی، بن گئی ڈاکٹر، خوش رہی چند دن، پھر وہ خوشی ختم ہو گئی۔ اب FPSC کر لوں تو خوشی ملے گی، مگر ہر اچیومنٹ کے بعد خوشی چند دن رہی اور پھر چلی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے خوشی کو چند چیزوں اور چند گولز اور چند اچیومنٹس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، مگر ہر اچیومنٹ کے بعد ہم اندر سے خالی ہوتے چلے گئے۔ حیرت اور تجسس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بہت سے سوالوں کا جواب اب بھی نہیں ملا۔ بہت کچھ ہے جو اس اچیومنٹ کی گونج میں ہم نے کھو دیا۔ اصل میں ہر لمحے کو ہم نے جیا نہیں۔ ہم نے گھنٹوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں محنت کی اور ایک ٹارگٹ اچیو کیا، وہ بھی چھوٹا سا، جو کہ بالکل بھی برا نہیں ہے، مگر اس تمام عرصے میں ہم جیے نہیں، ہم ناخوش رہے، ہم جینا بھول گئے، کیونکہ ہم ایک ہی چیز کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور جب اسے اچیو کر لیا ہے تو چند دن خوشی ہوتی ہے، اور اوبویسلی پھر وہ جو اتنی محنت کی ہے، اتنے دن ہم ناخوش رہے اس ایک اچیومنٹ کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے، تو پھر اس کا اثر تو دوبارہ سے ظاہر ہوگا نا۔ تو وہ چند دن خوش رہنے کے بعد دوبارہ سے ہم پریویس کنڈیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، پریویس یعنی کہ ہم ماضی والی حالت میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ماضی میں بھی ایسے ہی ناخوش تھے، ہم ایسی ہی ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تو کچھ ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی دوڑ میں کتنے خوشی کے لمحے اس دوران یا اس عرصے ہم گزار لیتے ہیں، لیکن ہم انہیں محسوس نہیں کرتے، فیل نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اور پھر جب ایک چھوٹی سی اچیومنٹ ہم نے حاصل کی، اس کی خوشی بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پیچھے ایک بہت لمبا عرصہ دکھ، پریشانی اور ناشکری میں گزار کر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سو ہیپینس از اے چوائس۔ چاہو تو ہر لمحہ جی لو، اور چاہو تو ایک لمبے عرصے کے وقفے کے بعد یا ایک لمبے عرصے کے وقفوں کے حساب سے جیو۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر سیکنڈ میں خوشی کیسے نکال کر لاتے ہو۔ چاہو تو لمحوں میں برسوں جی لو، اور چاہو تو برسوں میں لمحہ بھی نہ جی سکو۔ میں مینشن کر چکی ہوں کہ ہیپینس از اے چوائس، اور اس چوائس کی پہلی سیڑھی شکر گزاری ہے، گریٹفل ٹو اللہ۔ یہ وہ کی ہے، یہ وہ چابی ہے جس کے بعد آپ پر اللہ بہت سے فضل و کرم اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، جس میں سے ایک دروازہ خوشی کا بھی ہوگا، سکون کا ہوگا، اطمینان کا ہوگا۔ پھر آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اب آپ راضی بہ رضا ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے فضل و کرم اور رحمتوں سے بھرا پڑا ہے، اس کی نوازشوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کی رحمت اور اس کی فضل کے بغیر ہم اپنی ایک سانس بھی ٹھیک طریقے سے نہیں لے سکتے، ہم اپنے جسم کے کسی حصے کو ٹھیک طریقے سے موو نہیں کر پاتے، ہم دکھ کو دکھ اور خوشی کو خوشی محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ سب کس کی نعمتیں ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں نوازی ہیں، ہمیں اپنی رحمت اور اپنی نعمتوں سے اس نے نوازا ہے۔ جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کاؤنٹ کریں گے نا، تو پھر ہمیں اپنی زندگی فل آف بلیسڈ لگے گی، مطلب رحمتوں سے بھری ہوئی اپنی لائف لگے گی، اور ہمیں کسی بھی چیز کے پیچھے اندھا دھند دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اوکے، اچیومنٹس اچھی ہوتی ہیں، لائف گولز کو اچیو کرنا چاہیے، لائف ٹارگٹس ہونے چاہیے، لائف کا ایک پروڈکٹیو پرپز ہونا چاہیے، لیکن اس پرپز کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی زندگی کو بالکل ختم کر دینا، یہ ایک الگ سے ایک بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ جاننا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے ہر لمحے میں جینا کیسے ہے۔ جب آپ ہر لمحے میں جیتے ہیں نا، تبھی آپ لائف میں آگے بڑھ پاتے ہیں، تبھی آپ گروتھ کر پاتے ہیں۔ اور ہر لمحے میں جینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا کنیکشن آپ کے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ جب آپ کا کنیکشن آپ کے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا تو اوبویسلی آپ کو ایک بیسٹ گائیڈنس بھی ملے گی،
آپ کا دل، آپ کا دماغ ایک اچھے طریقے سے کام بھی کرے گا، کیونکہ اب آپ کا مائنڈ ایک سینٹر پر فوکس ہو چکا ہے۔ جب انسان سینٹر پر فوکس ہوتا ہے نا، تبھی وہ سکسیس کو بھی اچیو کر لیتا ہے۔